أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محترم دینی بھائی اور بہنوں، یہ آج سے ایک نیا پروگرام اس برنامج کے تحت، جو آپ کافی دنوں سے سنتے چلے آ رہے بہت سارے پروگرام، آج ایک سے ایک نیا برنامج اور نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو اس بہترین اور ضرورت کا جو ایک اور وقت کا نہایت اہم ایک ٹاپک ہے، اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
وہ ٹاپک یہ ہے اور عنوان یا موضوع آپ کہیں یہ ہے کہ اعمال قلب. اعمال عمل کی جمع ہے، قلب یعنی دل، یعنی دل کے اعمال، ایسے اعمال جن کا تعلق دل سے ہے، اور اسی کو آپ عبادات قلبیہ بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں. عبادات قلبیہ یعنی ایسی عبادات، یعنی قلبی عبادات، قلبی عبادات، ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے. اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. عبادات جو ہم اور آپ کرتے ہیں وہ تقریباً اس کی کئی قسمیں ہیں. نمبر 1 بدنی عبادت. بدنی عبادت کا مطلب ایسے اعمال، ایسی نیکیاں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرما برداری جس کو آپ اپنے اعضاء سے، اپنے جسم سے کرتے ہیں. جیسے نماز ہے، نماز میں آپ اپنے ہاتھ کو مشغول رکھتے ہیں، ہر چیز آپ کی عبادت میں رہتی. جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں کہ عبادت میں نہ ہو. پیر کو بھی ایک ہی جگہ کھڑے رکھنا ہے، ہاتھ کو بھی ایک ہی جگہ رکھنا ہے، نکاح کو بھی ایک ہی جگہ جمع رکھنا ہے. نماز آپ دیکھ لیں، یہ ٹوٹل بدنی عبادت ہے. آپ روزہ دیکھ لیں، روزہ بھی بدنی عبادت ہے. انسان کھانا پینا ترک کر دیتا ہے. تو ایک عبادت تو ہے بدنی عبادت. انسان اپنے جسم سے، اپنے اعضاء جسم سے عبادت کرتا ہے. آپ انہی ہاتھوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، یہ عبادت ہے. اپنی انہی آنکھوں سے دیکھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ بدنی عبادت ہے. نمبر 2 دوسری عبادت جو ہوتی ہے دوستو، وہ عبادت جو مالی عبادت ہے. مالی عبادت جیسے آپ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. ابھی آپ نے قربانی کیا ہے، قربانی دیکھیں، یہ بدنی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے بدنی اور مالی عبادت دونوں کا حکم دیا ہے. فصل لربک ونحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور ابھی کے لیے قربانی بھی کریں. دیکھیں مالی عبادت. قرآن پاک بھی جگہ بہ جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آپ مسلمانوں نماز قائم کرو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیتے رہو. مالی اور بدنی دونوں عبادات. تو عبادات کئی قسم کی ہیں. پہلی بدنی عبادت، دوسری مالی عبادت، تیسری عبادت ایسی ہے جو مالی بھی ہوتی ہے اور بدنی بھی ہوتی ہے، دونوں مل کر کے وہ عبادت ادا ہوتی ہے. آپ حج کو دیکھ لیں، حج عمرہ دیکھ لیں، بہترین عبادت ہے. اس صرف مال سے کام نہیں چلتا اور نہ صرف بدن سے کام چلتا ہے. مال خرچ کریں اور اپنے جسم سے اس کو ادا کریں. دنیا میں کہاں کہاں کا انسان رہتا ہے، لاکھوں خرچ بھی کرتا ہے اور چل کر کے مکہ آتا بھی ہے، وہ منا جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے. تو ایک ساتھ دونوں عبادت چل رہی، بدنی اور مالی. حج اور عمرہ آپ سمجھ لیں. یہ 3 قسم کی عبادتیں ہوئی، بدنی عبادت، مالی عبادت اور ایسی عبادت جو مالی بھی ہو اور بدنی بھی ہو، جیسے حج اور عمرہ. چوتھی عبادت ہے جس کو
آپ لسانی اور زبانی عبادت آپ کہہ سکتے ہیں۔ لسانی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ لسانی عبادت یعنی اپنی زبان سے آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ چلتے پھرتے جو آپ اپنی زبان سے نیک عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت، لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب زبانی عبادت ہے۔ اس میں زبان کا استعمال ہے، نہ ہاتھ کا ہے، نہ پیر کا ہے، کس کا؟ زبان کا ہے۔ بستر پہ لیٹے لیٹے آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہوں، تو یہ چوتھی عبادت ہے۔ بدنی عبادت، مالی عبادت، مالی اور بدنی دونوں ایک ساتھ عبادت، اور نمبر 4 لسانی عبادت، زبان کی سے والی عبادت، ذکر اذکار تلاوت قرآن وغیرہ کی، درس و تدریس والی عبادت، یہ 4 عبادتیں ہیں۔ اور ایک عبادت ہے جس کو آپ قلبی عبادت آپ کہیں، عبادت قلبیہ یا اعمال قلبیہ یا اعمال القلب آپ کہیں، ایسی عبادت جس میں نہ ہاتھ کا کام ہے، نہ پیر کا کام ہے، نہ چلنے پھرنے کا کام ہے، صرف ناک سے نہ زبان سے اس کا کوئی تعلق، صرف دل سے اس کا تعلق ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ انسان دل کی عبادت، عبادت قلبیہ، اور یہ بہت اہم ہے، بلکہ جب ہم آپ کو بتائیں گے کہ عبادت قلبیہ کیا کیا ہیں، مثلا تقوی، اخلاص، اچھی نیت، مثال کے طور پر جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے، بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں 5 قسم میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے، ہر ایک کی تاکید۔ انسان مکلف ہے، جسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے۔ سب کے شریعت نے ہمیں تاکید کی ہے۔ اور ایک بڑی اہم چیز اور آپ ذہن نشین کر لیں دوستو، وہ بڑی اہم ہے۔ یہ 4 قسم کی پہلی جو عبادات ہم نے بتایا، نماز بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور مالی دونوں عبادت ایک ساتھ، لسانی عبادت، یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے۔ قلبی عبادت، عمل قلب پر ہے۔ اگر آپ نے اپنے بدن سے عمل کیا، رکوع، سجود، قبلہ رو، تشہد، قیام، قعود، قرات، ساری چیزیں آپ نے کر لی، بہت اچھے انداز میں سب کچھ کیا، لیکن اگر آپ کا دل درست نہ ہو، آپ کا دل درست نہ ہو، کہ یہ ساری عبادتیں رائے گاؤ برباد چلی جاتی ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے،
ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت دل کے عمل پر موقوف ہے. اس کی ایک مثال دیں. ابھی آپ حضرات نے چند دن پہلے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی، اپنے گھروں میں قربانی کیا. آپ دیکھیں، آپ نے قربانی خریدا، پیسے جمع کیے، بازار گئے، عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کیا. جانور ذبح کرنے کے بعد آپ نے گوشت کو غریبوں میں، دوست احباب میں تقسیم کرنے کے لیے کتنے پاپڑ آپ بیلے، کتنی کوششیں کی، کتنی بھاگ دوڑ کی. لیکن رب نے کیا فرمایا؟ لوگوں، تمہارے قربانی کا جانور خرید، تم نے قربانی کے جانور خریدا، تم نے پیسہ خرچ کیا، بڑا وقت لگایا، جانور ذبح کیا، سب کچھ ہے. لیکن یاد رکھنا، یہ جتنا کچھ تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی وقت کو قابل قبول ہیں جبکہ تمہارا دل درست ہو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اے لوگو، قربانی کا گوشت، تمہارا جانور، تمہارے جانور کا چمڑا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتی، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا. صرف ایک چیز اللہ دیکھتا ہے کہ تم نے کس دل کے ساتھ تم نے قربانی کیا، تو تمہارے دل میں کیا تھا، تمہارے دل کا عمل کیا تھا. اس پر خوش تھا، اس پر فرحت اور مسرت میں تھا، اخلاص تھا، اللہ کی رضا کے لیے رضا مقصود تھی، یا کوئی اور چیز. اللہ صرف تمہارے دل کو دیکھتا. دیکھا نبی علیہ السلام کی حدیث، دوستو صحیح مسلم کی کتنی اہم حدیث. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى قلوبکم ولا الى اموالکم. ان اللہ لا ينظر، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری دل کو دیکھتا ہے کہ تم کس دل کے ساتھ کر رہے ہو. یہ نیکیاں جو عمل کر رہے ہو، تمہارے دل میں اس عمل کے بارے میں کیا ہے، اللہ کے لیے ہے یا دنیا کے لیے ہے، کس لیے نیت سے کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ وہی تمہارے نیت کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى قلوبکم، دوستو الى اموال ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے مال، شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے. تو بہت ہی ضروری چیز ہے. اس لیے میں نے کہا کہ بہت سارے اعمال جو ہیں، بہت سارے اعمال، بلکہ سارے اعمال، چاہے ان کی قبولیت کا دار و مدار اسی دل کے عمل پر ہے. یا دوسرے لفظوں میں آپ کہیں، جتنی بھی عبادات اور نیکیاں آپ کر رہے ہیں، ان تمام نیکیوں کا اور ان تمام عبادت کے قبولیت کا دار و مدار تمہاری اللہ تعالی دل پر ہوتا ہے. اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ دل کے ساتھ، اس کے دل میں کیا ہے عبادت اور نیکی کرنے کے وقت. اخلاص ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری کیا ہے. تو سارا دار و مدار ساری عبادات کا اسی دل پر ہے. اب یہاں ایک اور چیز سمجھ لیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کی بڑی تعریف کی گئی، لیکن سب سے بہترین، آسان، مختصر، جامع اور معنی عبادت کا مطلب یہ ہے. اگر آپ نے عبادت کا مطلب سمجھ لیا تو یہ جو میں نے عبادات کی قسمیں بتائیں اور جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ساری عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے ہاں
قلب پر ہے، انسان کے دل پر ہے، دل کے عمل پر ہے، دل کی عبادت پر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور بہت سارے اہل علم نے عبادت کی ایک آسان تعریف کی، العبادت ہی طاعت اللہ بما شرعہ اللہ علی السنۃ الرسل من الاقوال والافعال والظاہرۃ والباطنہ۔ یہ عبادت کیا مطلب ہوا؟ عبادت کہتے ہیں ہر وہ عبادت کہتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے، اپنے پیغمبر کے ذریعے جو کچھ پیغام آپ کو بھیجا، اللہ تعالی اپنے نبی، اپنے پیغمبر کے ذریعے جو کچھ اپنے پسند کے اعمال، جو شریعت اور جو دین، جو احکام، جو فضائل آپ کے پاس بھیجا، آپ اس کو ایک بجا لیں، آپ اس کو ادا کریں۔ اب چاہے وہ باتیں جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو یا عمل سے ہو، ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، اور اسی کو بعض اہل علم نے ایک جملے کے اندر اور آسان کر کے سمجھانے کے لیے اور آسان کی، کیا؟ ہر وہ نیکی، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کو بجا لائیں، اس پر عمل کریں، اس کو ادا کریں، اسی چیز کا نام عبادت ہے۔ اب عبادت، اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھنا عبادت ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کرو، یہ دل کا عمل ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اس لیے عبادات قلبیہ پر گفتگو ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔